السلام علیکم۔ سید علی رضا پیغام کربلا کے ساتھ حاضر ہیں دوبارہ، اور آج پھر میرے ساتھ مفتی محمد سہیل قادری صاحب جو ہیں وہ تشریف فرمائیں، اور ہم ان سے کل بھی ہم نے بڑی زود اصل گفتگو کی تھی کربلا سے متعلق، اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور ان کی زندگی کے متعلق کافی ساری گفتگو ہماری۔ آج ہم جاننا چاہیں گے مفتی صاحب سے کہ کربلا میں آخر یزید کو کیا ڈر تھا کہ ان کو مدینہ سے کوفہ نہیں پہنچنے دیا گیا اور کربلا میں روکا گیا۔ تو مفتی صاحب سے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ان کی رائے لیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ویلکم ٹو دا شو سر۔ پیغام کربلا کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یزید کو آخر امام حسین علیہ السلام سے کیا ڈر تھا کہ اس نے مدینہ سے کوفہ تک کا جو سفر تھا امام کا، اس کو روکنے کے لیے لاکھوں کی فوج جو ہے وہ بھیج دی، حالانکہ امام کا کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو اپنے بچوں کے ساتھ آ رہے تھے، کوئی جنگ کی تیاری تو نہیں تھی۔ تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آخر کیا ڈر تھا یزید کا۔ جی بہت شکریہ۔ شادی اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ شادی جو چور ہوتا ہے نا، اس کو اپنی چوری کا پتہ ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہوا، اور جب اس کو پتہ ہوتا ہے تو اس کے باوجود اس کو وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس چوری کو چھپانے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرے گا، جائز ہو ناجائز ہو، تاکہ دنیا کے سامنے میری چوری عیاں نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح چونکہ یزید پلید کو اس بات کا پتہ تھا کہ میں جو اسلام اور صاحب اسلام کی گستاخیاں کر رہا ہوں اور اللہ کے احکامات کی دجیاں اڑا رہا ہوں، اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے، اور چونکہ آپ خانوادہ رسول ہیں، اور پھر ایک کلمہ گو کے دل میں خانوادہ رسول کی محبت تو ہے نا جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا جی، اور ہونی بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہونی بھی چاہیے سے ہٹ کے اگر میں جملہ بولوں کہ یہ جیسے نماز فرض ہے، بالکل اسی طرح یہ فرض ہے۔ اگر ان کی محبت نہیں ہے تو ہماری نماز ہی نہیں ہے نا جی۔ آپ دیکھیں نا، نماز میں جب بندہ تحیات بیٹھتا ہے تو کیا لفظ ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سوچنے والی بات ہے نا جی کہ نماز میں جن پہ درود پڑھا جا رہا ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے نا، تو اب ایک مسلمان کے دل میں محبت تو ہے نا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ امام کا نہ جنگ کا ارادہ تھا، نہ لڑائی کا ارادہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر بن بلائے بھی نہیں گئے، ان کی دعوت پہ گئے، سینکڑوں خطوط جو ہیں لکھے وہ ان کو بھیجے گئے، اور پھر سفیر امام حسین علیہ السلام پچھلے پروگرام میں آپ نے ذکر کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا، اور ان کے سامنے بھی لوگوں نے یہ اظہار کیا کہ امام کو آنا چاہیے۔ اب یہ ساری چیزیں شادی پیش نظر تھیں، ٹھیک ہے نا جی، تو اس وقت ان کا جانا ہی بنتا تھا، اس کے باوجود کہ بعض لوگوں نے روکا بھی، ٹھیک ہے نا، لیکن فرمایا کہ نہیں، چونکہ میرے نانا کے یہ دین کا مسئلہ ہے نا جی، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ بلا رہے ہیں کہ اسلامی احکامات کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اگر دیکھیں نا شادی، اگر یہ جو سانحہ کربلا ہے، اگر یہ اقتدار کی جنگ ہوتی نا جی، تو شہزادوں کے پاس تو مدینے میں بہت بڑا اقتدار ہے نا جی، مدینے سے بڑا تو کوئی اقتدار نہیں ہے نا جی، بے شک ایسے ہی ہے، ایسے نہیں جی، ایسے ہی، اور مدینہ پاک اور مکہ مکرمہ سے بڑھ کے کوئی عزت والی جگہ بھی نہیں ہے۔ اگر آج کربلا کی جگہ ہے تو یہ بھی تو مدینے کی عزت سے عزت ہے نا جی، یعنی سارا کچھ حضور کے قدموں کی خیرات ہی ہے نا جی، ٹھیک ہے نا، تو اگر یہ اقتدار کی جنگ ہوتی تو پھر مدینے میں تو سارا کچھ تھا نا جی، مکے میں سارا کچھ تھا، عزت بھی تھی، عظمت بھی تھی، رفعت بھی تھی، شانیں بھی تھی، بڑے بڑے اصحاب رسول جو تھے، ٹھیک ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام، سارا کچھ تھا نا جی، لیکن یہاں اقتدار کا مسئلہ نہیں تھا،
یہاں اسلام کے جو احکامات کی خلاف ورزیاں تھیں ان کا مسئلہ تھا، ان سے روکنا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ جب صاحب اقتدار اسلام کی خلاف ورزی کرتا ہے نا جی تو اس کا اثر برا ہوتا ہے، ایسے ہے نا جی۔ آپ دیکھیں نا جی، گھر کا ایک فرد ہوتا ہے نا جی، سربراہ کو کام کرتا ہے تو اس کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے، خاندان کا سربراہ کو کام کرتا ہے تو اس کا اثر پورے خاندان پہ ہوتا ہے، ایک گاؤں کا چودھری کو برا کام کرتا ہے تو اس کا اثر پورے گاؤں پہ ہوتا ہے، یہ نیچرل سی بات ہے۔ تو ملک کا حکمران جب کوئی برا کام کرتا ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال جب کہتا ہے تو یقیناً پھر اس کے اثرات قوم پہ بھی تو ہوتے ہیں نا جی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان اثرات کو دور کرنے کے لیے اور ان اثرات سے قوم کو بچانے کے لیے امام علی مقام مدینہ طیبہ جیسی خوبصورت سرزمین چھوڑ کے، خوبصورت فضا اور ہوا چھوڑ کے آپ کوفے کی طرف نکلے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یزید کا سب سے بڑا جو ڈر تھا نا جی وہ یہی تھا کہ اگر امام یہاں پہ پہنچ گئے نا تو پھر میرے ساتھ کوئی نہیں رہے گا، چونکہ وہ خاندان رسول ہے نا جی۔ تو پھر خاندان رسول کا ایک مقام تو ہے نا جی، آپ دیکھیں نا اس مقام کو تو ہمیں سمجھنا چاہیے نا جی، جو ان کا مقام ہے، جو ان کی عزت ہے۔ اور پھر دیکھیں نا جی، اس سے بڑھ کے ڈر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آخری ٹائم تک وہ نام بتانے سے قاصر رہا ہے، یہی کہتا رہا ہے۔ کچھ لوگ تھے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کہ جو باغی ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب دمشق کے بازار میں، ٹھیک ہے نا جی، وہ سارا معاملہ ہوا، ٹھیک ہے نا، نیزے پہ جب تھا، ٹھیک ہے نا جی، وہ سر مبارک، ٹھیک ہے، اور نیزے پہ سر مبارک قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصل میں امام حسین کی جو شہادت تھی نا جی، یہ یزید کی موت ہے۔ وہ تو یہ سمجھا کہ میں نے شہید کر دیا تو معاملہ ختم ہو گیا، ایسے تو نہیں ہے نا جی، معاملہ تو اب شروع ہوا ہے نا جی۔ یعنی دمشق کے بازاروں میں قرآن پڑھ کے نیزے پہ امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ حسین تو کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا، اس لیے کہ حسین کا جو قرآن سے رشتہ اور ناطہ ہے نا جی، وہ رشتہ اور ناطہ بڑا مضبوط ہے۔ اور پھر جیسے جیسے لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا گیا کہ جن کو بارے میں یہ کہا جا رہا تھا نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کی یہ باغی ہیں اور یہ اپنا اس سے یزید سے انہوں نے بغاوت کر دیا اور ان کا یہ حال ہوا دنیا کو ڈرانے کے لیے، اور پھر جیسے جیسے بعض لوگوں کو پتہ چلتا گیا تو پھر وہ انہوں نے جو محبت کا اظہار کیا اور پھر یزید پلید کے دربار میں کھڑے ہو کے جو خطبات دیے گئے اور جو اس کی بےزتیاں ہوئیں، اب یہ سارے معاملات تو اس کے پیش نظر تھے نا، تو یہی اس کا سب سے بڑا ڈر تھا۔ اور اسی ڈر کے لیے شاہ جی دیکھیں اس کا ڈر کتنا بڑا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب 72 لوگ ہیں اور بے سر و سامان بچے ساتھ ہیں، بھلا کچھ جنگ کرنے کے لیے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، بیویوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو جنگ تو لڑنے کے لیے پورا بندہ بااسلحہ ہو کے جاتا ہے نا جی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود یہ خانوادہ رسول کے چند جو چشم و چراغ تھے ان کو روکنے کے لیے اس نے کتنی لاکھوں میں فوج لگائی کہ ان کو کوفے نہیں آنے دینا، اگر یہ آ گئے تو میرا اقتدار گیا، بات سمجھ آئیے نا جی، میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ سب سے بڑا یزید کا ڈر یہ تھا۔ اور چور کو جب اپنی چوری کا پتہ ہوتا ہے نا جی، اس کو بھی اپنے کردار کا پتہ تھا کہ یہی لوگ جو آج میرے ڈر سے میرے ساتھ چل رہے ہیں، جب شہزادے آ گئے تو پھر یہی لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، اور پھر جس نے شہزادوں کے ہاتھوں میں دے دیا، ٹھیک ہے نا جی، میرے پلے تو کچھ نہ رہا نا جی۔ تو اپنی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ جی ایسی مختصراً آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، لاسٹ پروگرام میں آپ نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اٹھایا اور اس کی جو پیشانی چومنے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ سرکار امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی خاک جو ہے وہ اٹھاتا تھا اور اپنے چہرے پہ ملتا تھا، اور اس کو انہوں نے کہا کہ 70 پشتیں جو ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ مختصر جواب جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے، 9 لاکھ کے قریب کم و بیش تاریخ میں لکھا ہوا کہ لوگ تھے ان 72 کے مقابلے میں، کیا ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ امام کون ہے؟ یقیناً پتہ، تو پھر ایسا کیوں؟ اور پتہ ہونا چاہیے، پتہ تھا اور پتہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن۔ قرآن نے کہا ہے
کہ یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے مومنو ایمان لاؤ. تو اس کا مطلب کیا بنا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد بھی اس کے کچھ تقاضے ہیں، گنجائش ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ کلمہ طیبہ ہم سے پھر کوئی ڈیمانڈ بھی کرتا ہے نا جی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اصل یہ ہے کہ جس نے کہا کہ اللہ ایک ہے پھر اس پہ ڈٹ گیا. اب ڈٹنا ہی کمال ہے، بات سمجھ آئیے نا. تو ڈٹنا چاہیے اس معاملے میں. جی بہت شکریہ قبلہ صاحب، آپ نے آج پھر ایک مفصل بیان کیا اور بڑی سوالوں کی وضاحت کی. تو ناظرین، آج کے پروگرام سے میں اجازت چاہوں گا. جس طرح سے قبلہ صاحب نے بتایا کہ یزید کو ڈر تھا کہ اگر امام علی مقام وہاں پر پہنچ گئے، کوفہ پہنچ گئے، تو اس کا اقتدار جو ہے وہ چلا جائے گا، کیونکہ وہ فاسق اور فاجر تھا. تو اجازت دیجیے، پیغام کربلا پروگرام سے کل پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اور چند مزید سوالات جو ہیں وہ قبلہ صاحب سے کریں گے. اللہ حافظ.